بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عند الطبیب، آج کے سبق کا جو تعلق ہے وہ ہے ڈاکٹر کے پاس۔ عند کا معنی ہے پاس، الطبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اطباء، اطباء کہتے ہیں ڈاکٹروں کو۔ اريد ان اقابل الطبیب اليوم، میں آج ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں۔ قابل یقابل مقابلہ یعنی آمنا سامنا کرنے کو کہتے ہیں۔ ملنا تو ظاہر ہے کسی کے سامنا آپ کریں گے تو اس سے ملنے کے معنی میں آتا ہے۔ اريد ان اقابل الطبیب اليوم، میں آج ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماذا اصابک، کیا ہوا آپ کو؟ اصابہ یصیب، اصابہ پہنچنے کو کہتے ہیں، کوئی چیز پہنچ جائے، کوئی حادثہ ہو یا کوئی بیماری لگے تو ماذا اصابک، آپ کو کیا ہوا؟ تو اگلا لفظ ہے اشعر بالبرد الشدید واشعر بالتوجع فی جمیع الاجساد۔ اشعر، شعر یشعر محسوس کرنے کو کہتے ہیں، کہ جیسے ہمارے اردو میں بولتے ہیں کہ مجھے لگ رہی ہے۔ البرد، البرد شدید، سخت سردی، با حرف جر داخل ہے، اس وجہ سے دال کے نیچے زیر آیا، اور الشدید اس کی صفت ہے اس لیے اس میں کسرہ ہے۔ اشعر بالبرد الشدید، مجھے سخت سردی لگ رہی ہے یا میں سخت سردی محسوس کر رہا ہوں، تو ہمارے اردو میں بولتے ہیں لگ رہی ہے۔ تو اب یہ نہیں بولیں گے آپ لگ، تو یہ لگ کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ نہیں، ہر زبان کا اپنے ایک اصطلاح اور طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کو سیکھنا بھی ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے۔ اشعر بالبرد شدید و اشعر بالتوجع، اور میں مجھے محسوس کر رہا ہوں التوجع، توجع توجہ کہتے ہیں درد کو، فی جمیع الجسد، پورے جسم میں، جسد جسم کو کہتے ہیں، پورے جسم میں۔ اتشکو الصداع ایضا، شکا یشکو اس کا معنی ہے شکایت کرنا، جیسے شکا یشکو کا معنی ہے شکایت کرنا۔ تو اب ظاہر شکایت تو کسی سے نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ محسوس کرنا، ہم یہی کرتے ہیں۔ اب کسی شکایت کی بات بھی لائیں گے تو وہ کریں گے تو یہی لفظ آپ استعمال کریں گے۔ الصداع، صداع کہتے ہیں سر میں درد کو، سر میں درد، تو آپ جیسے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ علم شدید فی رأسی، اشعر بعلم شدید فی رأسی، میں اپنے سر میں سخت سردی محسوس کرتا ہوں، یعنی درد محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ ڈائریکٹ اس لمبے لفظ کی بجائے اشعر الصداع بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے سر میں سخت درد ہے۔ ایضاً اسی طرح ارجو کا ان تفحصنی یا دکتور، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرا معائنہ کریں۔ فحص یفحص، فتح یفتح سے ہے، اس کا معنی ہے چیک اپ کرنا، معائنہ کرنا اچھی طرح۔ تو عام طور پر ڈاکٹر کے اس میں یہ لفظ کافی استعمال ہوتا ہے، ڈاکٹر کے چیک اپ اور معائنہ کے لیے۔ ارجو کا ان تفحصنی، آپ سے امید کرتا ہوں آپ سے برائے مہربانی میرا معائنہ کریں، چیک اپ کریں۔ یا دکتور، اے ڈاکٹر، دکتور ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ تعال فی غرفۃ العیادہ، کلینک میں آ جاؤ۔ عیادہ، عیادت کو کہتے ہیں بیمار پرسی، تو چونکہ ڈاکٹر بھی بیمار پرسی کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا درد ہو رہا ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو غرفۃ العیادہ کہتے ہیں۔ هل اصبت بالحمى، کیا آپ کو بخار ہے؟ حمى بخار کو کہتے ہیں، یاد رکھیں، حمى بخار کو کہتے ہیں، اور صداع سر کے درد کو کہتے ہیں۔ ضع میزان الحرارة تحت لسانك من فضلك، برائے مہربانی، میزان وزن کو کہتے ہیں، یعنی جس چیز سے وزن کیا جائے، کسی چیز کو ناپا جائے۔ الحرارہ، میزان حرارت یعنی تھرمامیٹر، تھرمامیٹر کو رکھیں، وضع یضع رکھنا، فتح سے، ضع فعل امر ہے، تھرمامیٹر رکھیں، تحت لسانک آپ کی زبان کے نیچے، من فضلک برائے مہربانی، تحت کا معنی نیچے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ۔ اريد ان افصح ضغط دمک، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کروں۔ فحص یفحص اوپر گزر گیا، ضغط الدم بلڈ پریشر کو کہتے ہیں۔ اريد ان افصح ضغط دمک، ضغط الدم بلڈ پریشر مرتفع ہائی ہے یا منخفض یعنی ضغط دمی
مرتفع میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ضغط دمی منخفض میرا بلڈ پریشر لو ہے۔ تو یہ لفظ بھی کافی مشہور ہے، اس کو بھی یاد کریں آپ۔ وہ فی حالت جیدۃ معتدلہ، وہ تو اچھی اور نارمل حالت میں ہے، جیدہ اچھی حالت میں، معتدلہ نارمل۔ ودرجۃ حرارتک ایضا طبیعیۃ، اور آپ کا درجہ حرارت بھی اسی طرح نارمل ہے، یعنی طبعی ہے، جو یعنی عام طور پر جو انسان کی طبیعت میں جتنا ہوتا ہے۔ اکتب لک وصفۃ دوائی، وصفہ یعنی نسخے کو کہتے ہیں، میں آپ کے لیے نسخہ لکھ دیتا ہوں۔ هل تتقیأ ایضا، کیا آپ کو الٹی آتی ہے؟ تقیأ یتقیأ تقیؤا یعنی الٹی کرنا۔ نعم تقیأت اليوم مرارا، جی ہاں میں نے آج کئی مرتبہ الٹی کی ہے۔ اليوم مرارا۔ علیک بالحمیہ، پھر آپ پرہیز کریں، جو بیماری میں جو پرہیز ہے اس کو حمیہ کہتے ہیں۔ علیک ان تتناول الدواء 3 مرات، آپ دوائیاں لے لیں 3 مرتبہ۔ اشتر هذا الدواء من الصیدلیہ، اس دوائی کو آپ میڈیکل سٹور سے لے لیں، صیدلیہ میڈیکل سٹور کو کہتے ہیں۔ رج القارورۃ قبل الاستعمال، رج یرج نصرہ سے، اس کا معنی ہے اچھی طرح ہلانا۔ قارورہ بوتل کو کہتے ہیں، شیشے کی جو چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں یا پانی کی جو بوتلیں ہوتی ہیں ان کو قارورہ کہتے ہیں۔ قبل الاستعمال، استعمال سے پہلے، تو رج القارورۃ قبل الاستعمال، بوتل کو استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں۔ آگے اگلا لفظ ہے اسماء الامراض، بیماریوں کے نام۔ مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کا الگ الگ ہر زبان میں نام ہوتا ہے، تو عربی میں ان کی کیا نام ہے آج آپ پڑھیں گے۔ قداد پیٹ کا درد، مغص مروڑ، مروڑ جو ہوتا ہے جو عام طور پر دست کی وجہ سے، الامساک قبض کو کہتے ہیں، الالتہاب سوزش، الاسہال دست، اور التواء المفصل موچ، اختناق النفس ہچکی، ہچکی آ رہی ہوتی ہے، البشرہ پھنسی کھیل مہا وغیرہ، یعنی جو دانے وغیرہ چھوٹے موٹے وہ نکلتے ہیں۔ الجرح زخم، الکولیرا ہیضہ، الجرب خارش، الجرب خارش، الزکام زکام، الحرق جلن، حرق جلن کو کہتے ہیں، نزلہ نزلہ، اور الحک کا خارش، ٹھیک ہے، حک کا خارش کو کہتے ہیں، اور الرب، رب دمے کو کہتے ہیں، الدوار چکر آنا، رعاف النکسیر، رعاف نکسیر کو کہتے ہیں، سوء الہضم بدہضمی، السعال کھانسی، سعال کھانسی کو کہتے ہیں، السرطان کینسر کو کہتے ہیں، الصرع مرگی، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، الصرع، النزف خون بہنا، اور فقدان بھوک نہ لگنا، اجراء العملیہ آپریشن، الدواء یعنی الدواء المنوم نیند کی دوائی، اجراء العملیۃ الجراحیہ آپریشن، الدواء المنوم نیند کی دوائی، اشعۃ ایکس ایکس رے۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا، تو تمام بیماریوں کے نام اور اس کے متعلق جملے تھے، ان کو